السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا درس صرف اسی حدیث پر ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس میں 5 طرح کے اعمال بتلائے گئے۔ اگر ان اعمال کو ہم کرنے لگ جائیں تو ہم بہت ہی خوش قسمت ہوں گے، اور آخرت میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اچھا، ہم میں سے آخر کون ایسا شخص ہوگا جس کو یہ خواہش نہ ہوگی کہ وہ جنت میں اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، اور پھر ایسے محلات ملے کہ جن محلات کے اندر سے باہر کا نظر آتا ہو، اور باہر سے اندر کا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تمام چیزیں باہر سے اندر کا نظر آتا ہو۔ تو ایسے کون شخص ہے ہم میں سے جس کو اس کی خواہش اور طلب نہیں ہے کہ ایسے مکانات کا وہ مالک ہو، ایسے مکانات اس کو مل جائیں؟ اگر خواہش ہے، طلب ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکانات کن کن اعمال کے کرنے کی بنیاد پر کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام والان الکلام وتابع الصيام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام۔ علامہ البانی اس حدیث کو سنن ترمذی میں حسن قرار دیے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 2527۔ اسی طرح صحیح الجامع صغیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس میں 2119 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں، اونچے اونچے اور بڑے صاف شفاف، بہت ہی بلند، ایسے محلات کہ ان کے باہر سے اندر کے تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور اندر سے باہر کی تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں، بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محلات ایسے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، جو لوگ جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بات کرنے میں جھگڑتے نہیں، بات کرنے میں کڑک آواز کے ساتھ یا لڑائی کے انداز میں یا چلا کر یا اس طرح سے ناپسندیدہ انداز میں بات چیت نہیں کرتے، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور مسلسل مشروع روزے رکھتے ہیں۔ مشروع روزے کا مطلب یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ بھی مشروع ہیں، اس کے بعد جو نفل روزے ہیں شریعت نے جن کو متعین کیا ہے ان روزوں کو رکھتا ہے۔ اور تابع سیام سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ لگاتار مسلسل روزانہ روزے سے رہے، یہ شریعت میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ کے رسول، جو شخص مسلسل روزہ رکھتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی اس نے افطاری کی۔ تو شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں وتابع صیام سے مراد رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو مشروع روزے ہیں، متعین نفلی روزے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے شوال کے روزے، محرم کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، ہر مہینہ 3 دن کا روزہ، اور
शाबान के महीने में 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन छोड़कर बाकी पूरा महीना शुरू से लेकर रमज़ान से 1 दिन या 2 दिन पहले तक पूरा महीने का रोज़ा, ये जो रोज़े हैं अरफात के रोज़े और इस तरह के जो रोज़े हैं, इन तमाम रोज़ों को रखना ये मुराद है। अगर कोई और भी मज़ीद रखने चाहे तो उसके लिए रुख्सत है कि वो शख्स 1 दिन छोड़कर 1 दिन रोज़ा रखे, 1 दिन छोड़कर 1 दिन रोज़ा रखे। यही दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और ये शरीयत में इसकी गुंजाइश इजाज़त है। इससे ज़्यादा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके लिए फिर जायज़ नहीं है। खैर, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए वो मकानात और महल्लात तैयार कर रखा है जो लोगों को खूब सलाम करता हो, सलाम को फैलाता हो, सलाम को आम करता हो और उस वक्त नमाज़ पढ़ता हो जब लोग सो रहे हों। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उस वक्त उठ रहा है जब लोग सोए हुए हों और ये अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने इतने शानदार और अच्छा कोई अंदाज़ा तो लगाया कि अगर ऐसे महल्लात मिल जाए और वो ऊपर महल के ऊपर बैठा बैठा बाहर का तमाम नज़ारा, तमाम चीज़ों का नज़ारा कर रहा हो, क्या खुशी का आलम क्या होगा इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। तो हम में से हर किसी को ऐसे मकानात और महल्लात का तलब है, तो हमें चाहिए कि हम ये 5 काम करें। क्या क्या काम? एक है खाना खिलाना, दूसरा बातचीत नरमी के साथ करना, तीसरा मशरूर रोज़े रखना, चौथा सलाम को आम करना, 5वां तहज्जुद की नमाज़ उस वक्त पढ़ना जब लोग सो रहे हों। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।